کبھی سوچا ہے کہ دوپہر کا ایک وقت کا کھانا کسی کی زندگی کیسے بدل سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی زبردست بزنس آئیڈیا پر بات کرنے والے ہیں جو صرف بھوک نہیں مٹاتا بلکہ سچ میں لوگوں کے لیے امیدیں بھی جگاتا ہے۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں منافع کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی لانے کی بھی پوری صلاحیت۔ کراچی ہو، لاہور ہو یا کوئی بھی بڑا شہر، اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ایک سوال سب کو پریشان کرتا ہے: آج دوپہر میں کیا کھائیں؟ اور اس کا جواب اکثر یا تو بہت مہنگا ہوتا ہے یا پھر غیر معیاری۔ لیکن کیا اس اتنے بڑے مسئلے کا حل کسی عام سے گھر کے کچن میں چھپا ہو سکتا ہے؟ آئیے اس دلچسپ خیال کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ذرا اس مسئلے کو سمجھتے ہیں جس کا سامنا شہروں میں لاکھوں لوگوں کو ہر روز کرنا پڑتا ہے۔ سوچیں ذرا، ایک یونیورسٹی کا طالب علم، دفتر میں کام کرنے والا کوئی شخص یا ایک دہاڑی دار مزدور، ان سب کی ایک ہی مشترکہ جدوجہد ہے: ایک ایسا کھانا ڈھونڈنا جو جیب پر بھاری نہ پڑے، صاف ستھرا ہو اور مزیدار بھی ہو۔ تو پھر آپشنز کیا بچتے ہیں؟ ایک طرف تو ہیں مہنگے ریسٹوراں جہاں روزانہ کھانا جیب پر بہت بھاری پڑتا ہے، دوسری طرف ہیں سڑک کنارے لگے ٹھیلے جہاں صفائی اور معیار کا کوئی بھروسہ ہی نہیں۔ آج دال اچھی مل گئی تو کل بالکل پانی جیسی، اور صحت بخش کھانے کی تو بات ہی چھوڑ دیں۔ تو یہ ایک روزانہ کا سمجھوتا ہے جو لوگ کرنے پر مجبور ہیں۔ تو اس روزمرہ کے سمجھوتے کا آخر حل کیا ہے؟ یہیں پر ایک بہت ہی شاندار اور سیدھا سادہ بزنس ماڈل سامنے آتا ہے، ایک ایسا آئیڈیا جس میں ان تمام مسائل کو ایک ساتھ حل کرنے کی صلاحیت ہے۔ دیکھنے میں تو یہ بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے اثرات وہ بہت گہرے ہیں۔ ذرا سوچئے، گھر کے صاف ستھرے ماحول میں بالکل ویسا ہی کھانا جیسے کسی کے اپنے گھر میں بنتا ہے، وہی مزیدار پاکستانی کھانے بڑے پیمانے پر تیار کیے جائیں، اور پھر یہ تازہ اور صحت بخش کھانا شہر کے کونے کونے میں ان ٹھیلے والوں تک پہنچایا جائے جو سڑک پر نظر آتے ہیں۔ تو فرق تو بالکل صاف ہے نا؟ ایک طرف ہیں وہ روایتی ٹھیلے جہاں صفائی اور قیمتیں دونوں ہی مشکوک ہیں، اور دوسری طرف ہیں یہ ماڈل، گھر کا بنا صحت بخش کھانا، کم قیمت، روزانہ ایک جیسا معیار، اور سب سے اہم بات، یہ صرف ایک کاروبار نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد بھی۔ اچھا، تو یہ تو ہو گیا آئیڈیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کام کرتا کیسے ہے؟ یعنی کچن سے لے کر گاہک کی پلیٹ تک کا سفر آخر ہوتا کیسے ہے؟ مینیو بھی بہت سوچ سمجھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس میں پاکستان کے سب سے پسندیدہ کھانے شامل ہیں، جیسے گرما گرم بریانی، خوشبودار پلاؤ اور کلاسک دال چاول۔ یہ وہ کھانے ہیں جنہیں لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور جنہیں بڑی مقدار میں تیار کرنا بھی آسان اور کم خرچ ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ روز کا کام چلتا کیسے ہے۔ صبح صبح تازہ سبزیوں اور گوشت کی خریداری، پھر کچن میں کوالٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کھانا تیار ہوتا ہے، اس کے بعد صاف ستھری پیکنگ اور وینڈرز کو سپلائی، اور دن کے آخر میں سب سے اہم قدم، جو بھی کمائی ہوئی اس کی ٹھیلے والوں کے ساتھ منصفانہ تقسیم۔ دیکھا، سسٹم بالکل سادہ ہے لیکن کتنا مؤثر ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی کاروبار ہونا اس کی اصل جان دو چیزوں میں ہوتی ہے، ایک تو پیسہ اور دوسرا اس کا مقصد، اور یہ ماڈل ان دونوں ہی محاذوں پر پورا اترتا ہے۔ یہ صرف لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا بلکہ کئی گھروں کے چولہے بھی جلاتا ہے۔ لیکن کیسے؟ چلیے ذرا نمبرز پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال، اس کام کو شروع کرنے کے لیے آخر پیسے کتنے چاہیے؟ شاید یقین نہ آئے، لیکن صرف 20 سے 50,000 روپے۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا۔ اتنی کم رقم میں برتن، راشن، پیکیجنگ اور ایک چھوٹا سا سٹال، سب کچھ آ جاتا ہے۔ یہ اتنا کم سرمایہ ہے کہ کوئی بھی ہمت والا شخص یہ کام شروع کر سکتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں لاگت پر۔ ایک پوری دیگ پکانے پر خرچ کتنا آتا ہے؟ تقریباً 1200 سے 1500 روپے۔ اور اسی خرچ کو قابو میں رکھنا، یہی اس پورے ماڈل کی کامیابی کا اصل راز ہے، کیونکہ اسی سے کھانا سستا رہتا ہے اور منافع بھی ممکن ہو پاتا ہے۔ تو اگر خرچ اتنا کم ہے تو بچت کتنی ہے؟ سن کر شاید حیرانی ہو، لیکن ہر ایک دیگ پر 1500 سے لے کے 2500 روپے تک کا خالص منافع۔ یہ ایک بہت ہی شاندار پروفٹ مارجن ہے جو اس کاروبار کو نہ صرف چلانے کے قابل بناتا ہے بلکہ مالی طور پر بھی بہت فائدہ مند بناتا ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بھی کہا، یہ کہانی صرف پیسوں کی نہیں ہے۔ یہیں پر اس ماڈل کی اصل خوبصورتی سامنے آتی ہے۔ یہ منافع صرف ایک شخص کی جیب میں نہیں جاتا،
اس کا اصل مقصد، جیسا کہ اس کے مشن میں لکھا ہے، بے روزگار اور کم آمدنی والے لوگوں کے لیے کمانے کے موقع پیدا کرنا ہے۔ یہی ہے منافع اور مقصد کا بہترین سنگ۔ تو اتنی سب باتوں کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ صرف کاغذی باتیں ہیں یا اس منصوبے میں واقعی دم ہے؟ چلیے اس بزنس ماڈل کو ذرا کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ جب اس بزنس پلان کا تجزیہ کیا جائے تو یہ 3 بہت ضروری ٹیسٹ پاس کرتا ہے۔ پہلا، ریالٹی ٹیسٹ، یعنی کیا یہ کام اصل میں ہو بھی سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں۔ دوسرا، کمپیٹیٹیو ٹیسٹ، کیا یہ مارکیٹ میں دوسروں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اور تیسرا، ویلیو ٹیسٹ، یعنی کیا اس سے گاہک کو کوئی حقیقی فائدہ ملتا ہے؟ یقیناً ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب صاف ہے، یہ صرف ایک خواب نہیں بلکہ ایک ٹھوس، قابل عمل منصوبہ ہے۔ تو آخر میں ہم اس ایک بڑے سوال پر آ کر رکتے ہیں، کیا یہ ایک چھوٹے سے کچن سے شروع ہونے والا آئیڈیا ہمارے شہروں میں اسٹریٹ فوڈ کا مستقبل بن سکتا ہے؟ ذرا سوچئے، ہر محلے میں ایسے کچن کا ایک نیٹ ورک ہو جو صاف، سستا اور مزیدار کھانا فراہم کر رہا ہو۔ یہ شروعات شاید چھوٹی لگے، لیکن اس کے اندر ایک انقلاب لانے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔